بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ بچے کی ولادت کے دوران میں قرآن مجید نے جو رحم مادر میں اس کے مراحل ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بات کہی ہے کہ جو نطفہ ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا ہڈیاں بنتا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہ بیان جو ہے یہ بظاہر سائنسی تحقیقات کے برخلاف ہے، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہڈیاں بننے کا عمل پہلے نہیں ہوتا اور گوشت اس کے اوپر نہیں چڑھایا جاتا، بلکہ یہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید قدیم زمانے کی زبان میں ہے اور اس کے اندر الفاظ، اسالیب اس پہلو سے آتے ہیں کہ جو زبان کا پہلو ہوتا ہے، نہ کہ سائنسی پہلو سے۔ زبان کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے اور سائنس کی اپنی ایک سائنس ہے۔ مثال کے طور پر سارے کے سارے سائنسدان یہ بات مانتے ہیں کہ سوچنے کا کام دل نہیں کرتا، دماغ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑے سے بڑا سائنسدان جو اس بات کو کفر سمجھتا ہو اپنی سائنس کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی یہ مانے کہ دل کچھ باتیں سوچتا ہے، چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو یہی کہے گا کہ آج پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا دماغ چاہ رہا ہے۔ یہی سائنسدان عشق کی شاعری کرے گا تو دل کے ہارنے کی بات کرے گا، دماغ کے ہارنے کی بات نہیں کرے گا، دل جیتنے کی بات کرے گا۔ یہ زبان کی اپنی سائنس ہے۔ زبان میں یہی بات ہم نے جب کہنی ہو کہ میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں آج کچھ کھانے میں یہ کھاؤں، تو اس کے لیے ہم دل کا لفظ بولیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ نیا کنونشن نہ زبان کا بن جائے، نئے طرز پر نہ زبان ڈھل جائے، ہم یہی کہتے رہیں گے۔ حد یہ ہے کہ شعر میں تلوار آئے گی، کلاشنکوف نہیں آئے گی، حالانکہ کلاشنکوف زیادہ مؤثر ہتھیار ہے تلوار کے مقابلے میں، لیکن ہم یہی کہیں گے تلواریں لے کر نکلیں گے، ہم میدان میں آئیں گے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ زبان کا ایک کنونشن ہوتا ہے، زبان کا ایک چلن ہوتا ہے، تو زبان اپنی بات اسی طرح سے کہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سائنس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ زبان کہے گی دل پتھر ہو گئے، حالانکہ دل کبھی پتھر نہیں ہوئے ہوتے۔ زبان کہے گی وہ تو پتھر دل ہے، حالانکہ اس کا دل ویسا ہی نرم ہوگا جیسا رحم دل آدمی کا دل ہوگا۔ اگر لیبارٹری میں آپریشن کر کے نکالا جائے، دبا کر دیکھیں تو دونوں کا دل برابر نرم ہوگا۔ تو زبان اپنے قاعدوں پر چلتی ہے اور سائنس اپنے قاعدوں پر چلتی ہے۔ تو قرآن مجید نے لحاظ کیا ہے اس بات کا کہ کون سے مراحل ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور کون سے مراحل اکٹھے ہیں۔ سورہ مومنین کی جو آیت میرے سامنے ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے کیا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ ثم کا لفظ دھیان دیجیے گا، پہلا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں ثم نہیں لگا۔ اس کے بعد کہا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ پہلے ہم نے مٹی کے خلاصے سے یعنی ایسنس سے بنایا انسان کو، پھر اس انسان کو نطفے کی فارم میں ڈھالا اور نطفے کو رکھ دیا محفوظ جگہ پر یعنی رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفۃ، اب پھر ثم ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کے ایک لوتھڑے کی طرح، خون کی ایک پھٹکی کی طرح بنا دیا۔ فخلقنا، اب یہاں ثم نہیں آیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس خون کے جو پھٹکی سی تھی اس کو گوشت کے لوتھڑے میں بنا دیا۔ فخلقنا العظمۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس میں کبھی کہیں بھی ثم نہیں آیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا پھر کہا ثم انشأناہ، پھر ثم آیا ہے۔ تو ثم اور فا کا فرق ہے جو ان لوگوں نے، اعتراض کرنے والوں نے، اس قرآن مجید کی آیت میں نہیں سمجھا۔ جب ہم ایک بڑے ٹائم پیریڈ کی بات کو دوسرے کے بعد لانا چاہیں کہ یہ کام مکمل ہونے کے بعد یہ والا کام ہوا، تو ان دو کے بیچ میں ثم لگاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوں، ایک ہی جگہ موجود ہوں، تو اس میں فا لگاتے ہیں جو یہاں لگا ہوا ہے کہ ہم نے جب اس کو نطفہ بنا دیا تو اس کے بعد پھر نطفے کو علقہ، علقے کو مضغہ، مضغے کو ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانے میں ثم نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قریب کے زمانے میں ایک ہی وقت میں سب ہو رہا ہے۔ اور یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے
کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جب گوشت اور جب وہ گوشت کا لوتھڑے سے اگلی سٹیج آئی ہے تو اس میں ہڈیوں کے بننے کا پروسیس پہلے شروع ہوا ہو اور گوشت بننے کا پروسیس اس کے بعد شروع ہوا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس کلام کے اندر کہ ہڈیاں بننے کے بعد اوپر گوشت چڑھایا گیا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ شروع ہو رہے ہیں، بس شروع ہونے میں کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے۔ تو ہڈیاں ابھی بن رہی تھیں کہ ساتھ ساتھ گوشت بھی بننے لگا، ساتھ ساتھ ابھی ہڈیاں بننے کا عمل شروع ہوا، ساتھ ہی گوشت بننے کا عمل شروع ہو گیا۔ ہڈیاں مکمل نہیں ہوئیں لیکن ساتھ ساتھ گوشت بھی چڑھتا رہا۔ یہ ہے قرآن مجید نے جو فرق کیا ہے۔ تو سما اور فا کا فرق ان لوگوں نے ملحوظ نہیں رکھا جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ قرآن مجید پر اعتراض کرتے وقت میرے خیال میں معترضین کو 2-4 چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ سائنس کو لفظوں میں نہ ڈالا کریں، مفہوم میں ڈالا کریں۔ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو زبان میں کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زبان اپنے طریقے پر چلتی ہے، اس کو سائنس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور دل میں آگ لگانے کی جملے، دل ہار جانا، دل جیت لینا، دل چاہ رہا ہے، یہ ساری حقیقتیں سائنس کے خلاف ہیں، جیسے میں نے پہلے مثالیں دیں۔ تو اب یہ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے پہلے جملے کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ پرانی زبان میں فا اور سما کے فرق کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے بتا دیا ہے کہ کون سی سٹیجز ہیں اور کون سی سٹیجز ایسی ہیں جس کو الگ الگ کرنا مشکل ہے، وہ بس ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ 19-20 کا فرق ہے شروع ہونے میں۔ ابھی ایک لمحہ پہلے ہڈیاں بننی شروع ہوئیں تو چند سیکنڈ کے بعد ساتھ ہی گوشت بننے کا پروسیس بھی شروع ہو گیا۔ تو اب ترتیب میں پہلے ہڈیاں ہیں، ابھی بنی نہیں ہیں لیکن ترتیب میں آ گئی پہلے۔ تو ایک ہے کہ پورا پروسیس کیا ہے، سٹیجز کیا ہیں، اس کے لیے سما کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ پرانی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو سما کو کہا ہے للتراخی، یعنی اس میں دیر ہوتی ہے کہ ایک چیز کے مکمل ہونے کے بعد دوسری چیز بنی۔ فا میں تراخی نہیں ہوتی، وہ فوراً ساتھ ساتھ ایک ساتھ، اور بعض اوقات ہم ایک ہی جگہ پر پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ان کو فا کے ساتھ بیان کر، ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہیں، کہیں گے یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے۔ اور اگر آدمی پھر کا مطلب یہ سمجھے کہ پہلے یہ چیز آئی پھر یہ چیز آئی پھر یہ چیز آئی، تو یہ غلط ہے۔ وہ ایک ہی ٹائم پہ موجود ہیں ساری۔ تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں علقہ مضغہ، یہ اصل میں تھوڑا ہی فاصلہ ہے، ان کے اندر ایسا ٹائم کا سپین فرق نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو ہم کہیں کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ تو امید ہے کہ قرآن مجید پر یہ اعتراض بھی اس کے کلام کے پہلو سے ہم نے واضح کیا کہ قرآن مجید قدیم زبان میں ہے اور اس کے اسالیب کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے سما کی جگہ فے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔